بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور منکرین ختم نبوت کی سازشوں کا سد باب کرنے کے لیے ختم نبوت ٹی وی چینل کے نام سے سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس چینل کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں ختم نبوت کے منکرین جو ہیں وہ ہر محاذ پہ اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت سے منحرف کروانے کے لیے، خصوصاً نوجوان نسل جو ہے جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرے وہ ان کی توجہ کا مرکز ہے کہ ان کو کسی طرح شک میں ڈال دیں کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ ایک عام آدمی کو یہاں تک لے آیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا توڑ کرنے کے لیے، ان کے شکوک و شبہات جو وہ پیدا کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے از حد ضرورت ہے کہ ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اپنا اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، لٹریچر کے ذریعے بھی، اور یہ اس کی ایک کمی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے اس کمی کو پورا کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کامیابیوں سے نوازے گا۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کے دلائل سے الحمدللہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کوشش وہ کرتے ہیں کسی طرح اس میں کوئی رخنہ اندازی کریں، لیکن اللہ کریم نے رخنہ اندازی کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کا حکم فرما کے اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں۔ اہل ایمان جو ہیں انہوں نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک میں بھی، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بے شمار قربانیاں دی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹروں اور آمروں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہاں جتنا کچھ انہوں نے پیسہ خرچ کر کے، سازشیں کر کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو باتیں پھیلائی ہوئی تھیں ان کا توڑ کیا، اور الحمدللہ ایک ایسا وقت آیا کہ 1974 میں اب پورا پاکستان جو ہے وہ ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور ہر شہر، ہر محلہ، قصبہ، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں عقیدہ ختم نبوت کی آواز نہیں پہنچی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری قومی اسمبلی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا یہاں رستہ بند کیا۔ اس کے بعد بھی وہ کوئی نہ کوئی رستہ ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، استعمار کے بل بوتے پہ، شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کے، کہ مسلمان پریشان رہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کی تو ایمان کی جان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنا۔ اگر مسلمانوں کو موقع ملتا رہے کہیں نہ کہیں کہ وہ سرکار کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں کسی نہ کسی حالت میں، تو اس سے بڑی ان کے لیے سعادت کو نہیں۔ ہر مسلمان، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت الحمدللہ یہ ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اپنے اپنے عقیدے کے لیے لڑنے والے لوگ جو ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا دشمن جو ہے یہ پورے عالم اسلام کا دشمن، یہ حضور کے ہر سچے غلام کا دشمن، یہ ہر مسلمان کا دشمن ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی متحد کر دیتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا چینل جو ہے یہ بھی قوم کے اتحاد کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ہمارا جمعیت علماء پاکستان کا اور ہماری تمام تنظیموں کا آپ کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا۔ جہاں بھی آپ ہمیں حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ہمیں ہر وقت حاضر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔